بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام کا اسلامک ٹیچنگ زون پر استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے صدقہ فطر کیا ہے، کس پر واجب ہے، کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے، یعنی کتنا مقدار دینا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے ختم ہونے سے پہلے ہم صدقہ نکال کر جو صدقہ دیتے نا، اس کو فطرانہ کہتے ہیں یا صدقہ فطر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیے، یہ صدقہ فطر یا فطرانہ دینے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں دینا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، دو بڑی حکمت ہے اس کی۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ جو غلطیاں آپ کی روزوں میں ہو چکی ہے، جو کوتاہی آپ کی ہو چکی ہے، جو لغو کام آپ سے ہو گیا روزوں کے اندر، اس کے کفارے کے طور پر یہ صدقہ دینا، اس کو مٹانے کے لیے صدقہ دینا ہے۔ اور دوسری بڑی حکمت یہ ہے فطرانے کی کہ غریب اور مسکین فقراء جو بھی ہے، جو فقراء مساکین ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہم کیا کرتے، صدقہ فطر ہم کبھی دیتے ہیں، کبھی کس سال دیتے ہیں، کسی سال نہیں دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں صدقہ فطر دینا۔ لیکن صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ تو صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ سامان تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی ہی نیت باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کی نیت سے خریدا ہے آپ نے، یہ سامان تجارت ہے۔ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے کی ہی نیت ہو، یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو، لیا ہی آپ نے بیچنے کی نیت سے ہو، وہ سامان تجارت ہے۔ اب نمبر 2 ہے سونا، نمبر 3 ہے چاندی، اور نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5 ہے ضرورت سے زائد سامان، یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی ہو یا گاڑی ہو یا برتن ہے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، پورے سال استعمال نہیں ہوتے، شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہے وہ چیزیں، یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ استعمال میں نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو جائیں گی، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور کس دن ہو جائیں گی؟ جس دن عید کی صبح ہوئی، عید الفطر کے صبح آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا نہیں، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ عید کے دن صبح آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا، اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو واجب نہیں تھا۔ اب اگر صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر یہ سب مال ہو تو صرف اپنا صدقہ اس پر واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ لیکن مرد پر جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو وہ اپنے طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو یا عورت ہو یا مرد ہو یا پھر آزاد ہو یا غلام ہو، سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا فرض ہے۔ یعنی گھر کا جو بڑا ہے، جو ہیڈ ہے، آپ کے گھر میں جو ذمہ دار ہے، باپ ہو یا پھر چچا ہو یا پھر کوئی بھی گھر کے ذمہ دار، دادا وغیرہ سب ہوتے نا، تو ان میں سے جو گھر کا سرپرست ہو، ذمہ دار ہو، وہ کیا کرے؟ گھر کے جتنے افراد ہیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں، وہ تمام کی طرف سے صدقہ فطر نکال کر کے دے دے۔ اب صدقہ فطر مجھے اور آپ کو کب دینا ہے؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا، جب سے لے کر کے نماز عید سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز کے بعد اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا، بلکہ عام صدقہ شمار ہوگا۔
اب اس کے بعد دیکھیے ہم صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا ہے؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، ایسے مسکین جو مانگتے نہیں، ایسے بھی لوگوں کو تلاش کرے جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دینا آپ پر فرض ہے، ان کو ڈھونڈ کر دینا آپ پر فرض ہے۔ آپ جن جن کو سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اپنا صدقہ فطر۔ اچھا، اب کون سی چیز میں سے ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ چاول، گیہوں، کھجور اور کشمش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ چاول، گیہوں اور اسی طرح منقع، کشمش ہے اور پنیر ہے، اس میں سے صحابہ اکرام نکال کر دیتے ہیں۔ تو اچھا، اس کی مقدار کیا ہے؟ کتنے دیں؟ اگر ہم چاول دے رہے تو کتنا دیں؟ علماء اکرام کہتے ہیں عرب کا 100 دینے کا حکم ہے۔ عرب کے اندر 100 کتنا ہوا؟ 2.5 کلو، لیکن بعض علماء کرام 2.25 کلو بھی کہتے ہیں۔ تو صدقہ فطر گندم میں دینا چاہے تو 2.25 کلو 2.25 kg یا 2.5 کلو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اگر کھجور یا جو یا کشمش دینا چاہے تو اسی کو ڈبل کر لے تو ایک صدقہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ یہ ہر ایک کی طرف سے دینا پڑے گا آپ کو، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام کی طرف سے دینا ہے۔ ہر مسلمان پر، چھوٹے بڑے مرد عورت سب پر واجب ہے، سب کی طرف سے دینا ہے آپ کو۔ اگر آپ اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ فطر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔